السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بالم بھائی؟ جناب ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکر الحمدللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب نیوز اور اے عدیل مرزا اینڈ بی یعنی بالم، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اے بیز ڈائلاگ. مرزا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ہے ان کے پاس، تو ان سے کہیں کسی جگہ سوال ہوا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ ہی کیا ہے، تمام جو فیڈریشنز ہیں تمام پر ہی ایکس جو لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں. کیا مطلب ہے ان کا اس بات سے ریٹائرڈ لوگ قابض ہیں؟ بھائی ریٹائرڈ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے، جنہوں نے اس گیم کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، زندگی دی ہے. یہ ہر چیز میں سیاست کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں. جیسے وہ چیئرمین پی سی بی لائے ہیں نا محسن نقوی، وہ ہر شاخ پہ نا ایک الو بٹھانا چاہتے ہیں اور اس قسم کے سیاسی لوگوں کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں ہمارے اداروں کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے. ایک میرٹ پہ وہاں پہ بندہ تعینات نہیں ہوتا، دوسرا وہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب 3700 سے زائد بھرتیاں ہوئی ہیں آپ کے سندھ میں، جو کہ سیاسی بنیادوں پہ تھیں، جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے وہ برطرف کیا اب ان کو. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں اصل میں؟ ان کا یہ اچھا، یہ جو ریٹائر سے مراد ان کی کیا ہے؟ دیکھیں جو ایک پی سی بی ہے اس میں کوئی کرکٹ سے جو ایکس کوئی کرکٹر ہے جس کو اس کی سمجھ بوجھو، جس کو وہی ہونا چاہیے اوپر نیچے. جیسے آپ کا کوئی دفاعی ادارہ ہے، کوئی فارمر آپ کا کوئی فوجی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہ کہتے ہیں یہ ریٹائرڈ، کیا وہ حاضر سروس لوگ وہاں پہ میرٹ پہ ہوں گے؟ اچھا پھر جو ہے وہ میرا صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی دی ہوتی ہے، ان کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، پھر ان کو کھیل کا اتار چڑھاؤ، نشے و فراز کا سب کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس میں زیادہ بہتر انپٹ دے سکتے ہیں. اچھا لیکن ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. ہر چیز تو قابل تنقید نہیں ہوتی، کچھ چیزیں سراہنے کے قابل بھی نہیں. ہم تنقید اسی چیز پہ کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے، جو ان کی صحیح بات ہوتی ہے ہم لوگ صحافت کرتے ہیں نا. ہم کو سیاسی کارکن تو نہیں ہے یا ہم کو سیاسی حریف تو نہیں ہے نا. اچھا میں جو ہے نا مرزا صاحب روانی میں ایک جملہ کہہ گئے، میں اس کے لیے عبادت بھی چاہتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. ہمارا مقصد ہرگز کسی کی تصحیح کرنا نہیں ہے. دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ ایک سلسلہ اگر یہ پالیسی بن جائے تو پھر کہیں پہ بھی کوئی رولا نہ رہے. اچھا اگر ہم نے اپنے ملک کو صحیح پٹڑی پہ چلانا ہے نا، صحیح سمت میں گامزن کرنا ہے نا، تو یہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا جو مقولہ ہے نا، اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اچھا جب چیئرمین آئے تھے محسن نقوی صاحب، اس وقت انہوں نے کچھ اس طرح کی پالیسی لائے بھی تھے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے نکالا تھا نوکریوں سے اور کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا تھا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اس فارمولے پہ. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بڑا اہم اشارہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 3-4 ایتھلیٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ اولمپکس کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر پائے ہیں. تو سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ایسا سسٹم لائیے، عوام کو، نوجوانوں کو، ایتھلیٹس کو، بیچارے وہ پوری ڈائٹ تو لے نہیں پاتے. دیکھیں جو ابھی ایشین گیمز ہوئی ہیں چائنا میں، کتنے آپ کے میڈلز آئے پاکستان میں، کتنی پارٹیسپیشن تھی پاکستان کی، انڈیا کی کتنی تھی، چائنا بلکہ دوسرے جو چھوٹے ممالک ہیں نا وہ ان سے میڈل زیادہ لے گئے. کیوں؟ حوصلہ افزائی نہیں ہے. بالکل رانا صاحب، اصل میں جو ہے وہ کھلاڑی بنتا ہے ڈائٹ سے. یہ جو آپ نے مہنگائی کر رکھی ہے، چیزوں کے ریٹ اتنے ہائی ہیں، ملک میں بے روزگاری ہے، خاص طور پہ ایتھلیٹس کے لیے، اسپورٹس کے لوگوں کے لیے جابز ہیں ہی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب یہ آپ کی نگراں گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جناب اداروں میں جو مختلف ادارے ہیں، قومی، نجی، سرکاری، ان میں جو ہے کرکٹرز جو ہے ان کی ٹیمیں بنائی جائیں گی. تو سر صرف کرکٹ کی ٹیمیں کیوں، اور اسپورٹس کی بھی ٹیمیں بننی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے. اور جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو وہ اپنی ڈائٹ پر، دیکھیے کھلاڑی بنتا ہے مرزا صاحب ڈائٹ سے.
یہ جو بیچاروں کی جو ہے وہ ڈائٹنگ چل رہی ہے نا کہ ان کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ میڈل لے کے آئیں. ڈائٹنگ کے ساتھ ہے نا فیسلٹیز بھی جو پرووائڈ ہونی چاہیے. ہماری گراؤنڈس کی کیا پوزیشن ہے, ہماری گراؤنڈس کی کیا صورتحال ہے. آپ کے پاس یہ جو لڑکے آپ تھوڑا بہت نکل رہے ہیں نا جن کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ اپنے بل بوتے پہ وہ صرف پرفارمنس پہ وہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ملک آزاد ہوا ہے انڈیا, وہ پاکستان, یہ ڈیوس کا حال ہی میں ہوا ہے آپ کا ٹینس کا, پاکستان میں تینوں پیچھے. تو مرزا صاحب یہ کھلاڑی تو تب بنیں گے نا جب آپ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کی ڈائٹ کا خیال کریں گے. فیڈریشنز کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو مبینہ طور پہ عہدیداروں کی اپنی عیاشیوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, کھلاڑیوں پہ تو کوئی خرچ کرتا ہے نہیں. میں تو یہی کہوں گا رانا صاحب سے کہ یہ جو سپورٹس کے ادارے ہیں نا انہیں کم از کم سیاست سے پاک رکھیں. اچھا اپنا بالم صاحب, یہ جو LPL شروع ہوئی ہے جی, اس میں کل جو تیسرا میچ ہوا ہے اس میں شاداب خان نے ہیٹرک کی ہے. یہ کیا نیوز ہے آپ کے پاس؟ کیا بات ہے سر, میں نے یہ میچ دیکھا اور بھی ہو رہی ہو, دیکھنا ہوتا ہے اسپورٹس کے جو ہے وہ صحافی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے چیزوں کو. تو جناب بڑی اچھی لائن پہ چلی جا رہی تھی کینڈی فالکن اور دے ور گوئنگ فار اے ون, لیکن بیچ میں پھر جو ہے شاداب آئے اور جو کہ پوری ورلڈ کپ میں ناکام رہے, اس سے پہلے جو ہے آئرلینڈ میں ناکام بیٹ پیچ چل رہا تھا, ان کا بیٹ پیچ چل رہا اسلام آباد کو PSL میں جو رگڑا تھا سب کو ایک دوسرے کو رگڑ دیا. آج انہوں نے ایک دوسرے کو رگڑا اور سلمان آغا بھی اس کی ہیٹرک میں جو ہے, سب سے پہلے تو اس کے کپتان تھے ونندو ہسارنگا, انہوں نے بھی بہت اچھے بال کیے تھے فالکنز کی طرف سے, کینڈی فالکنز کی طرف سے. لیکن جو یہ جوڑی تھی نا ایک وہ کھبا, آپ کو بچہ یاد ہوگا, پاکستان بھی آیا ہوا تھا پچھلے دنوں, ولاگے غالباً اس کا نام ہے, اس نے بھی 4 آؤٹ کیے اور پہلے ابتدا اس نے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے. ہاں, کیونکہ اس کا سٹرائک ریٹ جو ہے نا, رن ریٹ اس سے بہتر ہے. سر جب پاکستان آیا تھا تبھی اس نے بتا دیا تھا. دیکھیے سچن ٹنڈولکر پاکستان جب آیا تھا 17 سال کی ایج تھی, عبد القادر کو جو مار مار کے اس نے بھرکس بھرا 16 سال اور کچھ دن تھی اور 17 بھی پورا, اس نے اپنی جھلک بتا دی تھی کہ یہ دنیا کا ایک بڑا بیٹسمین. ایسے یہ ولاگے اسی طرح سے ولاگے جو ہے اس نے پاکستان میں آ کے جب بالنگ کی تھی اور اس نے بتا دیا تھا کہ وہ ایک اچھا بالر ہے. شاداب خان کی جو ہیٹرک ہے نا, ہاں جی, وہ ہمارے لیے ہمارے پاکستانی کے لیے, ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, تمام دوستوں جو سپورٹس کو پسند کرنے, میرا خیال ہے کہ ہم آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے, اگلے